دعا مسافر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسافر آدمی سفر میں جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، اور بیمار آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت اذان ہوتی ہے دعا اس وقت قبول ہوتی ہے۔ بارش ہو رہی ہو اس وقت جو دعا کرو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے والے دن دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتے ہیں اس وقت جو دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن وہ دعا دل میں کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے مانگنے سے، ہم اللہ سے مانگتے نہیں۔ مامون الرشید وہ بادشاہ تھے، ہارون الرشید کے بیٹے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک آدمی ان کے پاس مانگنے کے لیے گیا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آدمی پیچھے بیٹھ گیا کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے پھر اپنی حاجت اپنے سوال رکھوں گا میں۔ تو جب وہ نماز پڑھ کے ہٹے تو انہوں نے دعا شروع کر دی اور لمبی دعا کی۔ تو جب دعا سے فارغ ہوئے تو اس آدمی سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں بتاؤ کس لیے آئے تھے، کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو اس لیے آیا تھا آپ سے مانگنے کے لیے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ بھی آگے مانگتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں، تو میں بھی اسی سے مانگوں گا جس سے آپ مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں جس سے سب مانگتے ہیں، اور جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں کرتا، اور خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ شرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے تھے کہ بادشاہ وقت سامنے سے آیا، تو ان سے پوچھنے لگا کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم مجھے دنیاوی ضرورت پوری کر سکتے ہو یا کوئی دینی لائن کی؟ تو اس کو تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ دین کے لحاظ سے مجھ سے آگے ہیں، تو میں کیا ضرورت ان کی پوری کروں گا دین کے لحاظ سے۔ اس نے کہا جی کوئی دنیاوی ضرورت ہے تو بتا دو۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کے غیر سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو طواف کرتے کرتے جب باہر نکلے پھر بادشاہ آگے سے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا چلو جی آپ بتا دو، اب تو اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، آپ بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کبھی میں نے دنیا اس سے نہیں مانگی جس نے دنیا کو پیدا کیا، تم سے کیا مانگوں گا؟ اللہ رب العزت دیتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اس کو بہت بہت زیادہ دیتا ہے۔ خدا کی دین کے کیا پوچھتے ہو کہ موسیٰ لینے جائیں آگ اور آگے سے پیمبری ملے۔ اللہ سے جو تھوڑا مانگتا ہے اللہ بہت دیتا ہے، کیونکہ وہ کریم ہے نا۔ کریم اس کو کہتے ہیں، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کریم کے 3 مطلب ہیں۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے۔ ہمارا اللہ پہ کوئی حق نہیں ہے، لیکن اللہ بغیر استحقاق کے ہمیں نعمتیں دے رہا ہے۔ اور کریم اس کو کہتے ہیں جس سے تھوڑا مانگو وہ زیادہ دیتا ہے، تھوڑا مانگو وہ زیادہ دیتا ہے۔ اللہ سے تھوڑا مانگو اللہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ اور کریم اس سے نہ مانگو وہ پھر بھی دیتا ہے۔ ہم اللہ سے نہیں بھی مانگتے اللہ تعالیٰ پھر بھی دیتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے فلاں دن فلاں وقت دعا کی تھی، وہ تو نے کوئی دنیا میں اس کا اثر نہیں دیکھا تھا ظاہراً، آج اس دعا کا بدلہ یہ دیکھو جنت میں محل ہے، یہ لے لو۔ فلاں دن فلاں وقت دعا کی تھی، اس کا تم نے کوئی اثر نہیں دیکھا تھا دنیا میں، وہ تمہاری دعا میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں یہ نہر ہے۔ تو اس وقت بندہ افسوس کرے گا ہو دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی کاش کی۔ آج تو ہم دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں کہ جی بہت دعائیں کی قبول ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک بندہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔